تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی اور گلی گلی کریا کریا صحابہ کا چرچا بیان کرنے والے محترم جناب وقاص فروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب وقاص فروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث بیان کرنے اور سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جامع مسجد کی انتظامیہ کا اور محترم جناب رانا ساجد صاحب اور ان کے رفقاء عزیز و اقربا، جن جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا، اہتمام فرمایا۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس پروگرام کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین، کائنات کے پروردگار نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اعلیٰ عطا کیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، عرفہ عطا کیا ہے، اس کائنات کے اندر رب کبریا کے بعد سب سے اونچی ذات، سب سے اونچی شان، مقام، رفت اور بلندی اگر اللہ نے عطا کی تو
تو اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی بڑی بڑی نعتیں پڑھی، لیکن آخر کار کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی بڑی بڑی نعتیں پڑھی ہیں۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کو ٹھیک چلاؤ، میں آہستہ بولوں گا، آپ اپنا ساؤنڈ صحیح چلاؤ، اور انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ کس انداز کے ساتھ میرا زور آپ نے نہیں لگوانا، یہ نہ ہو پہلے بوتا لگ گیا تو تھوڑا لگ گیا تو پھر بھی نہیں ٹھیک ہے، تو برابر کم ہو جائے انشاءاللہ، جتنی کہ مسجد کا حال ہے نا، ہاں بہترین ہے۔ آپ اپنے حساب سے چلاؤ، میں اپنے حساب سے بولوں گا، سامعین اپنے حساب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی بڑی بڑی نعتیں پڑھی۔ عربی والا میرے آقا کی نعت پڑھتے ہوئے بولا اور کمال کر دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ۔ خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ، دوے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی گفتار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رفتار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے معجزات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی کمبلی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کمبل بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بستر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خاندان بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رحمت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اخلاق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سجود بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رونا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا انداز بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو کچھ اعلیٰ تھا اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا، پھر میرے نبی کی ذات کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو
گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ۔ ارے بابا یہ زمانہ اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جس زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر میں نو آخر دیو نا جس یرانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ یرانہ بھی یرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتے۔ میں اسی واسطے آخنا صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے بلکہ صحابہ اعلیٰ ہیں۔ میرے پیغمبر کا صدیق اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا فاروق اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا عثمان اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا حیدر اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا حسن اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا حسین اعلیٰ ہے، امیر معاویہ اعلیٰ ہے، سیدنا بلال اعلیٰ ہے۔ میں تے مکدی گل مکا دے ہاں جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر لی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ پھر میں نو آکھن دیو نا صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر صحابی نبی، اونچی بولو ہر صحابی نبی۔ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ واسطے جنت کا اعلان، جنت کا وعدہ۔ اس کی تھوڑی سی بیس بڑھاؤ، جنت کا اعلان، جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے میں ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کروں جنہیں حیدر کرار کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کون؟ سیدنا علی، میرے آقا کے داماد حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے ویر حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے کزن حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے سپاہی حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے غلام حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے جانثار حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے وفادار حضرت علی المرتضیٰ، میرے آقا کے حبدار حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ کا پیار حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ کی محبت حضرت علی المرتضیٰ، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علی المرتضیٰ، ہماری آنکھوں کا نور حضرت علی المرتضیٰ، ہمارے دل کا چین حضرت علی المرتضیٰ، ہماری عقیدت کا محور حضرت علی المرتضیٰ۔ اور کون؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا 3 سال کا عرصہ گزرا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کا نزول فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، تمام رشتہ داروں میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا نے رب کا پیغام سنایا لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی کوئی بات ماننے یا نہ ماننے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے
پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضی میرے آقا کی اتنا قریب ہوئے، اتنا نزدیک ہوئے کہ پھر میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ میرے آقا نے فرما دیا من آزا علی فقد آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ میرے آقا نے معیار بتا دیا، حضور فرماتے ہیں جس دل دے اندر حضرت مولا علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے دلوں میں حضرت علی کا پیار، ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت ہے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کون حضرت علی المرتضی، علی نو بھوتراب آدن، علی نو بھوتراب آدن، علی نو لاجواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشم دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشم دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا تے ساران دے۔ پھر آکو سبحان اللہ، اچھی آکو سبحان اللہ۔ لگ دے میں موضوع اور شروع کر بیٹھا، حضرت شیر خدا دا تذکرہ ہوئے تے تسی شیر بن کے آکھو نا سبحان اللہ، پھر آکو ایک باری سبحان اللہ۔ اور آئیے صرف ایک اور بات کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی عصمت بیان نہیں کرتے، میں نے کہا آؤ بھائی، رب کعبہ کی قسم ہے حقیقی معنی کے اندر اہل بیت کے ہم وارث ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم سے وراثت ملے گی، حضرت علی المرتضی والی نماز ہم سے ملے گی، حضرت علی والی آذان ہم سے ملے گی، حضرت علی کا 30 پاروں والا قرآن ہم سے ملے گا، حضرت علی کا کردار ہم سے ملے گا، حضرت علی کی محبت ہم سے ملے گی، اور حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان اماموں کی محبت بھی ہم سے ملے گی۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ پتہ نہیں لگتا ہے تسی سپیکر تو ڈاری گئے ہوتے ہون بول دے کوئی نہیں ہے، ٹوڑی آواز کی تو سپیکر سے نہ آ جائے ہیں، بول دے نہیں۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ذرا ماحول بناؤ، تقریر شروع ہوئے پھر آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نام ہر مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، بھائی بنا رہے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، آپ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی۔ اے اچھی آنکھو علی میرے نبی دا ویرے، بولو علی میرے نبی دا، اچھی بولو علی میرے نبی دا
ویر رب کعبہ دی قسم حضرت علی گل مرتضیٰ سے ہمیں پیار ہے. میں نے ابتدا میں یہ بات اس وجہ سے عرض کی ہے, میں کہتا ہوں میں ایسے دل کو سینے سے نکال کر باہر نہ پھینک دوں جس دل میں مولا علی کا پیار نہ ہو, جس دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو. لیکن آؤ حضرت علی کا جہاں پیار ہے وہاں تمام صحابہ کرام کی محبت کا ہونا بھی لازمی ہے. حضرات گرامی قدر, صحابہ کرام کوئی عام جماعت نہیں, کوئی عام شخصیات نہیں ہے, بلکہ کائنات کے پروردگار نے ایک ایک صحابی کا انتخاب خود کائنات کے پروردگار نے کیا ہے. اب توجہ آپ میری طرف رکھیے, میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں, میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں, میں اپنے نبی کے پیاروں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جو میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جو میرے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے رہے. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جنہوں نے میرے آقا پر اپنی جن جوانی قربان کر دی. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جنہوں نے میرے آقا پر سب کچھ قربان کر دیا. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جنہوں نے میرے آقا کی عزت کی خاطر بچوں کو یتیم کروا دیا. تذکرہ ان عظیم شخصیات کا ہونے لگے جنہوں نے میرے نبی کی عزت کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا. لا الہ الا اللہ کی خاطر, رب کی توحید کی خاطر پھانسی کے پھندوں کو کے پر چوم کر کے گلے میں ڈال لیا. جنہوں نے رب کی توحید کی خاطر تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ بلند کر دیا. آؤ حضرات گرامی قدر, صحابہ کوئی عظیم شخصیات ہیں, صحابہ وہ بلند و بالا شخصیات ہیں. ارے صحابہ تو اور انبیاء کرام کے بھی تھے. اور آؤ نہ دیکھو تو صحیح نا, ایک نبی کے صحابہ ہیں نا, میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں. من و سلوہ نازل ہوتے, جنت کے کھانے کھائے جاتے ہیں, تمام سہولیات موجود ہیں. لیکن جب لڑنے کی باری آئی اللہ کے نبی نے کہا آؤ جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنا ہے. آگے سے صحابہ جواب دیتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, آپ لڑیے, آپ کا رب لڑے, ہم تو لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم تو یہاں پر بیٹھے انتظار کریں گے, جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجئے گا. لیکن آؤ نا, ایسے تو فروقی صحابہ نہیں کرتا. آؤ میں آپ کو اپنے نبی کے یار دکھلاؤں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا انداز دیکھیے. میرے آقا نے بلایا بدر کے لیے, صحابہ بدر میں اتر پڑے. یہ نہیں دیکھا پاس تلوار ہے یا نہیں ہے, ہاتھوں میں ٹہنیاں پکڑ کر کے آپ بدر کے میدان میں اتر پڑے. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا ہم تو 313 ہیں, سامنے 1000 کا لشکر ہے, ہاتھ پر جان رکھ کر کے میدان جہاد میں اتر پڑے ہیں. ارے مجھے تو اس میدان کے اندر معاذ اور معوذ بھی نظر آتے ہیں. اماں نے تیار کر کے بھیجا, بیٹا جاؤ جا کر کے اللہ کی عزت کے لیے جا کر کے لڑو, اپنے نبی کی عزت کے لیے جا کر کے لڑو. میدان جہاد کے اندر مجھے معاذ اور معوذ بھی نظر آتے ہیں. ارے مجھے تو وہ اماں بھی نظر آتی ہے. میرے آقا رخصت ہوئے قافلہ لے کر کے, وہ پیچھے سے جواب دیتی ہے میرے نبی کی صحابیہ ہے. عرض کرتی آقا رک جائیے نا, ٹھہر جائیے نا, میری بات تو سنیے نا. میرے آقا ٹھہر گئے. اس نے دودھ پیتا بچہ میرے آقا کے حوالے کر دیا. آقا اسے بھی جہاد کے میدان میں ساتھ لے کر کے چلے جائیے. میرے آقا پوچھتے ہم اس کا کیا کریں گے؟ کہا مجھے معلوم ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے جب دشمن تیر چلائے آپ میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیجئے گا. جو تیر آپ کی طرف آنے والا ہوگا وہ میرے بیٹے کی سینے پر پار ہو جائے گا. کل قیامت والے دن میں بھی فخر کروں گی میں وہ ماں ہوں جس نے اپنے نبی کی عزت کی خاطر اپنا لال قربان کر دیا تھا. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. اس کی سیٹی بند کرو, بیس کھولو, پھر کہو ذرا سبحان اللہ.
آؤ نا حضرات گرامی قدر، یہ وہ حضور کے یار ہیں، یہ وہ حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے میرے نبی کا تعارف کروایا۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا اور اعلان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا تو نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا، تو نے یہاں پر صحابہ کا تذکرہ فرما دیا، اعلان ہو رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا گیا۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا انداز کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے روزے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے صدقات کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی مسکان کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر غصے کے عالم میں آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، انداز کیسا ہوتا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے ہاتھوں کی ملائمی کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا سینہ کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی عبادت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے فیصلے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی کملی کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا امامہ کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی تلواریں کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا انداز کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی صداقت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی گفتار کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی رفتار کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ رب کعبہ کی قسم قرآن ہم تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث ہم تک صحابہ نے پہنچائی، سیرت ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم دین ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، قرآن ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، اذان ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، کلمہ ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، صدقہ ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، سیرت ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، دین ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، اسلام ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، کیونکہ اسلام کو پہنچایا صحابہ نے ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے،
دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے۔ جب تک اہل الحدیث اہل سنت کا ایک بھی بچہ اس سرزمین پر موجود ہے، ہم صحابہ کا دفاع کر کے پورے دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، میں نے گجرانوالہ میں ایک بات کہی، میں نے کہا بھائی اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت کرے گا۔ کہو اونچی، اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی، اونچی آنکھوں، اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، کرسی خالی کر چڑی۔ آئیے آخری بات، توجہ میری طرف رکھیے، بات مکمل ہوتی ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بولو صحابہ، اونچی بولو، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ آخری 7 منٹ ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، اور توجہ میری طرف رکھ، نگاہیں میری طرف ہو، اور ایک لفظ آپ نے بولنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے وہ لفظ میں آپ کی پیشانی پر لکھ کر کے جاؤں، تو وہ محبت سے آپ نے بولنا ہے، جتنی محبت ہو اتنا بولنا ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ اونچی بولو، کتنے انعام؟ 2 انعام۔ پہلا انعام یہ ہے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اوہ آنکھو سبحان اللہ، پھر آنکھو سبحان اللہ۔ شاگرد بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا استاد جی بہت بڑا مسئلہ آپ نے بیان کر دیا، دلیل دیجئے۔ آپ نے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وہ میرا سونا نبی ذرا آنکھوں نہ انہوں، اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں تو انہیں صرف 2 کام کرنے پڑیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي، یہ آپ کی اتباع کر لیں، فرما برداری کر لیں، صرف آپ کی فرما برداری کر لیں۔ انہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے پیار کرے گا، اللہ ان کی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی اتباع کرتے ہیں اللہ 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے یاروں کی محبت میں کہیں ایک بار ذرا سبحان اللہ۔ وہ انی محبت اونچی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے کہا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا
جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے اور اعلان فرما دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن حضور کے یاروں کی عظمت بیان کرتے، میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں اور رانا صاحب کا حکم پورا ہو جائے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا رب جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جعلناکم امتا وسطا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، والصابرین والصادقین، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جن لوگوں جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کے دل دہل جایا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا دیا، اپنی جن جوانیاں قربان کر دی، استقامت اختیار کر گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ کفار پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ۔ آپس میں بھائی بھائی کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک ھم الصدیقون، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک ھم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیری فوج کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی صبح کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی شام کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی رات کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے دن کے گواہ صحابہ، میرے آقا کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے انداز کے گواہ صحابہ، میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ، میدان جہاد میں آنے والے صحابہ۔ ذرا اٹھ کر کے بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ بولو بولو، اٹھ کر کے بولو، حضور کے یاروں کی عزت کی خاطر بولو، تاکہ کل قیامت والے دن آپ کا نام شامل ہو جائے۔ دفاع صحابہ کے لیے، عزت صحابہ کے لیے اپنے پہرے میں حصہ ڈالو اور بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ میرے آقا نماز پڑھائیں تو مقتدی کون ہیں؟ میرے آقا قیادت کریں تو سپاہی کون ہیں؟ میرے آقا کی عزت کے لیے کٹ مر جانے والے کون ہیں؟ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ احد میں آنے والے کون ہیں؟ خندق میں آنے والے کون ہیں؟ پتھر باندھنے والے کون ہیں؟ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، علم و دانش میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ اس مسجد میں فرشتے موجود ہیں، اللہ
پوچھے گا گئے تھے نارنگ منڈی کی جامع مسجد میں، کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ آ لگا نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔